بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب انار کھٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم صحرا بصحرا گریہ وزاری اور رب کائنات کے حضور عاجزی کرتے ہوئے نیشا پور کے مضافات میں پہنچے۔ وہاں ایک تاریک غار میں مکمل 9 سال تک رب الرحمن الرحیم کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے اور عبادت و ریاضت میں مصروف رہے۔ آپ ہر جمعۃ المبارک کو غار سے باہر تشریف لے آتے اور جنگل سے لکڑیاں جمع کرتے۔ ان لکڑیوں کو فروخت کر کے جو کچھ حاصل ہوتا وہ رب رازق و رزاق کے راستے میں نصف دے دیتے اور نصف رقم سے ہفتہ بھر کا سامان خود نوش خرید کر پھر پورے 1 ہفتے کے لیے غار میں تشریف لے جاتے تاکہ مجاہدہ جاری رکھ سکیں۔ حضرت ابراہیم ادہم کے دل میں خدا خوفی اور دماغ میں نجات و اقربی کا سودا سمایا تھا۔ آپ دنیاوی تخت و تاج اور شاہانہ جاہ و جلال کو ٹھوکر مار کر شاہی محل سے رات کی بے زبان تاریکی میں لوگوں سے چھپتے چھپاتے واقف کاروں سے بچتے بچاتے نکل پڑے تھے۔ لباس فاخرہ اتار پھینکا اور غلاموں کے سے کپڑے زیب تن کر کے مزدوری کی تلاش میں سفر کا آغاز کیا۔ آپ کی وضع قطع اور چال ڈھال ایسی تھی کہ کوئی نہ پہچان سکتا تھا۔ یہ وقت کے بادشاہ ہیں، رب رازق و رزاق کی ذات و روزی رساں ہیں۔ وہی رب ہی ہے جو پتھر میں موجود کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ حضرت ابراہیم ادہم مختلف لوگوں سے ملے اور ملازمت و مزدوری کی درخواست کی۔ بالآخر ایک باغ کے مالک نے آپ کو اپنے باغ کی نگرانی و نگہبانی کے لیے ملازم رکھ لیا۔ مزدوری ملنے پر آپ نے رب قادر و قدیر کا شکر ادا کیا اور اپنے فرائض کی انجام دہی میں ہمہ تن مصروف و مشغول ہو گئے۔ آپ کے ذمے محض یہی کام تھا کہ باغ کی رکھوالی کریں، کسی شخص کو کوئی پھل چوری نہ کرنے دیں اور پھل ضائع کرنے والے پرندوں کو وہاں سے اڑا دیں۔ وہ باغ انتہائی خوبصورت تھا، رنگ رنگ کے پھول بھی تھے اور قسم قسم کے فروٹ بھی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رب کائنات اور خدائے خالق و مالک کی ہمہ نو مخلوق پر لمحہ لمحہ غور و فکر بھی کرتے رہتے اور اپنے فرائض بھی سر انجام دیتے رہتے۔ ان کے لبوں پر رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بھی جاری رہتی اور پاک کے چاروں جانب چکر بھی جاری رہتا۔ آپ انتہائی دیانت داری اور خلوص اور لگن کے ساتھ اپنے فرائض و منصبی نبھا رہے تھے اور لہتا لہتا رب الرحمن الرحیم کا شکریہ ادا کرتے رہتے جس نے حلال اور پاکیزہ روزی عطا کی۔ باغ کے مالک کو قطعاً یہ علم نہ ہو سکا کہ جس شخص کو اس نے اپنے باغ کی خدمت و حفاظت پر معمور کیا ہے وہ بادشاہ وقت ہے اور واضح قطع بدل کر غلام کا روپ اپنا کر نوکری کر رہا ہے۔ ایک روز حضرت ابراہیم ادہم باغ کے درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ دور سے آپ نے دیکھا کہ باغ کا مالک چلا آ رہا ہے۔ آپ اپنے کام میں مصروف رہے۔ باغ کے مالک نے قدر قریب پہنچ کر آپ کو آواز دی۔ آپ دوڑے ہوئے اس کے پاس پہنچے اور کہا، فرمائیے جناب، میرے لائق کیا خدمت ہے؟ باغ کے مالک نے آپ سے دریافت کیا، کیا تم اپنا کام صحیح طور پر کر رہے ہو؟ کیا تمہیں یہاں کوئی پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا، جناب عالی، میں اپنی تمام تر توانائیوں اور خلوص و محنت کی خوب تر رعایتوں کے ساتھ اپنا فرائض منصبی نبھانے کی حد الوسیع کوشش کرتا ہوں۔ مجھے یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، البتہ بعض اوقات کوئی ضدی پرندہ باغ میں موجود کسی درخت پر آ بیٹھتا ہے اور اس کا پھل اجاڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنی تمام تسعی اور ترکیب کے ساتھ اسے اڑانے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں اور یہ کوشش اس وقت جاری و ساری رکھتا ہوں جب تک کہ وہ پرندہ اپنی راہ نہیں لیتا۔ باغ کے مالک نے کہا، بہت خوب، اچھا یاد آیا کہ یہ بتاؤ، کیا اناروں کے درختوں پر انار پک کر تیار ہو چکے ہیں؟ حضرت ابراہیم ادہم نے جواب دیا، جناب، اکثر انار پک چکے ہیں۔ ان درختوں کا پھل اب اتارنے کے لیے موزوں و مناسب وقت معلوم ہوتا ہے۔ باغ کے مالک نے کہا، اچھا یوں کرو کہ دوڑ کر جاؤ
اور ایک انتہائی میٹھا انار توڑ کر لاؤ تاکہ ہم دیکھیں کہ اس دفعہ انار کس ذائقے کے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادہم حسب اشارہ مالک دوڑے ہوئے گئے اور اپنی دانست میں ایک موٹا تازہ بھرپور قسم کا انار توڑ کر لائے۔ آپ کا خیال تھا کہ یہ انار خوب میٹھا ہوگا۔ باغ کے مالک نے انار کا جائزہ لیا، منہ میں ڈالا اور محسوس ہوا کہ انار کھٹا ہے۔ باغ کے مالک نے حضرت ابراہیم بن ادہم سے کہا، میاں کچھ خیال کرو، میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ خوب میٹھا انار توڑ کر لاؤ، مگر جب میں نے یہ انار چکھا ہے تو یہ تو کھٹا نکلا، جاؤ کوئی میٹھا انار توڑ کر لاؤ۔ حضرت ابراہیم دوبارہ دوڑے ہوئے گئے اور کئی درختوں کی باری باری غور سے دیکھ کر اپنے خیال میں ایک میٹھا انار توڑ کر لائے اور مالک کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مالک نے پوچھا، میاں کیا یہ انار میٹھا ہے؟ آپ نے فرمایا، محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ یہ میٹھا ہی ہوگا۔ مالک نے جھٹ سے وہ انار کاٹا اور انتہائی رغبت کے ساتھ انار کے چند دانے منہ میں ڈالے۔ وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ اب جو انار آیا ہے وہ میٹھا ہی ہوگا، مگر جیسے ہی اس نے دانے چبائے تو وہ انار تو پہلے انار سے بھی زیادہ کھٹا اور ترش تھا۔ اس دفعہ مالک کے چہرے پر ہلکے سے خفگی کے آثار نمایاں ہوئے، تاہم اس نے حضرت ابراہیم ادہم کو بلایا اور کہا، میاں تم کیسے شخص ہو؟ میں تمہیں میٹھا انار لانے کو کہتا ہوں اور تم کھٹے لے کر آ جاتے ہو۔ اب پھر جاؤ اور کوئی میٹھا اور شیریں انار توڑ لاؤ۔ حضرت ابراہیم ادہم پھر سے دوڑے ہوئے گئے۔ اب انہیں انتہائی احتیاط سے کام لیا، ایک ایک انار کو غور سے دیکھا اور اپنی دانست میں ایک میٹھا انار توڑ کر لے آئے اور مالک کو پیش کر دیا۔ باغ کے مالک کو مکمل یقین تھا کہ یہ انار ضرور میٹھا ہوگا۔ باغ کے مالک نے کہا، میاں اب تم یہیں ٹھہرو، اس انار کو خود اپنے ہاتھوں سے کاٹو اور ہمیں پیش کرو تاکہ ہم خوش ہو کر انعام و اکرام سے نوازیں۔ حضرت ابراہیم ادہم نے مالک کے حکم پر انار کو کاٹا اور پیش کر دیا۔ باغ کے مالک نے اس خوشی میں کہ انار میٹھا اور شیریں ہوگا اور اس نے اس انار کو کھایا اور انار بھی کھٹا ہی نکلا۔ اس مرتبہ یہ انار بھی کھٹا ہی نکلا، بلکہ سابقہ دونوں اناروں سے بازی لے گیا۔ باغ کے مالک نے انار کے دانے جھٹ سے نکال باہر پھینکے اور جھنڈلا کر بولا، ہم نے تمہیں اس لیے تو ملازم نہیں رکھا کہ کوئی میٹھا انار بھی پیش نہ کر سکو۔ تمہیں یہاں باغ میں رہتے ہوئے اور اسی باغ میں رہتے ہوئے اور اس کی رکھوالی کرتے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے، مگر تمہیں آج تک اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ انار میٹھا کون سا اور کھٹا کون سا۔ کوئی انار چکھ کر میٹھا لایا ہوتا، آخر تم کیسے ملازم ہو؟ سابقہ ملازم تو اس قدر ماہر تھا کہ فوراً میٹھا انار لے آتا۔ اس نے ہمیں کبھی کھٹا انار کھانے کو نہیں دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کس درخت پر میٹھے انار لگتے ہیں اور کس درخت پر کھٹے، مگر تمہیں یہاں بھی معلوم نہ ہو سکا۔ خدا معلوم کیا وجہ ہے، حالانکہ تمہاری کارکردگی انتہائی اعلیٰ و عرفہ ہے اور سبھی لوگ تمہاری دیانتداری اور فرائض میں ہوشیاری کی تعریف کرتے ہیں۔ تم نے باغ کی حالت سنوار دی اور تمہارے ہوتے ہوئے ہمارے باغ کا پھل بھی کثرت سے ہوا ہے، مگر تمہیں میٹھے اور کھٹے انار کے درخت کا فرق معلوم نہیں ہو سکا۔ حضرت ابراہیم نے مالک کی بات سنی تو بولے، جناب آپ نے باغ میرے سپرد محض نگرانی و حفاظت کے لیے کیا ہے۔ میرا کام پرندوں کو اڑانا، چوروں سے خبردار رہنا اور پودوں کو پانی دینا ہے۔ میرے اس کام میں کوئی کمی ہو تو بتائیے، تاہم میرا یہ کام ہرگز نہیں کہ جس چیز کی حفاظت و نگرانی کے لیے مجھے مقرر کیا گیا ہے اس کو چکتا اور کھاتا پھروں، یہ تو امانت میں خیانت ہوگی اور میں ایسا کرنا بالکل پسند نہیں کرتا۔ یہ بات اللہ جل شانہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ باغ کے مالک نے حضرت ابراہیم کا یہ جواب سنا تو حیران ہو کر بولا، واہ واہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اتنا پرہیزگار اور متقی آپ تو ایسے بن رہے ہیں جیسے حضرت ابراہیم بن ادہم ہو۔ اللہ اللہ۔ باغ کے ملازم حضرت ابراہیم ادہم نے اپنے مالک کے منہ سے جیسے ہی اپنا نام سنا تو آپ فوراً اس اندیشے سے باغ سے نکل آئے کہ کہیں میں پہچان نہ لیا جاؤں۔ آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ آپ کے زہد و تقویٰ اور دنیاوی جاہ و حشمت کو ترک کرنے کی شہرت
یوں زبانوں زد خاص و عام ہو چکی ہے۔ جب آپ باغ سے نکل آئے تو باغ کا مالک حیران و پریشان یہ سوچتا رہ گیا کہ آخر یہ شخص تھا کون؟